لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. عزیز طلبہ، میں نے آپ کے پروگرام کی صرف ایک آخری کڑی جو کوئز تھا وہ سنا. راستے میں ہی میں نے کہا کہ بھائی میں بالکل ذہنی طور پر جو ہے اس کے لیے تیار نہیں ہوں، اور مجھے اندازہ ہی نہیں تھا کہ ہمارا یہ جمعرات اس طرح بدل جائے گا عام جمعرات سے. تو لیکن ان کا اصرار ہے کہ میں آپ کے سامنے کچھ دو باتیں عرض کروں. تو دو باتیں ہی کہنا چاہوں گا. پہلی بات تو آپ کے پروگرام کے تعلق سے ہے، اور ظاہر سی بات ہے کہ ہم نے آپ کا پورا پروگرام سنا نہیں ہے. ایک حصہ جو ہم نے کوئز کا سنا، اس سلسلے میں بہت صاف لفظوں میں کہتا ہوں، اور میری عادت یہ ہے کہ میں انجمن میں آ کر کے اپنے طلبہ کی کمی کو بیان کرتا ہوں. اچھائی بیان کرتے ہیں لوگ اور وہ اچھی چیز ہے، لیکن میرا نقطہ نظر یہ ہے کہ ہمارے طلبہ یہاں سے باہر نکل کر کے اچھا کام کریں. اس لیے ان کی غلطی کی نشاندہی یہاں ہو جانی چاہیے، اور اگر آج ان کی غلطی کی نشاندہی یہاں نہیں کی گئی تو وہ پوری زندگی غلطی کرتے رہیں گے. پروگرام آپ نے اچھا پیش کیا ہے. کوئز کے تعلق سے ہمارا پرانا ایک کہہ لیجیے کہ نظریہ ہے. پچھلے سالوں میں بھی ہم نے شاید آپ لوگ کے سامنے بات کی ہوگی کہ پروگرام کو تھوڑا اور اپنے مستوی سے اوپر لے کر دیکھیں. جتنا سا پروگرام آپ دیکھتے ہیں، اس انجمن میں دیکھا، اس انجمن میں دیکھا، اس انجمن میں دیکھا، وہی آپ اپنے انجمن میں کرتے ہیں. اب جو زمانہ ہے اور جس تیزی کے ساتھ زمانہ آگے بڑھ رہا ہے، میرا خیال یہ ہے کہ ہم اور ہماری انجمنیں اس تیزی کے ساتھ اپنا سفر طے نہیں کر رہی ہیں. اور اگر یہ سلسلہ رہا تو زمانہ کہیں پہنچ جائے گا اور ہم اسی انجمن میں رہ جائیں گے. آپ اپنے اس پروگرام کے ذریعے سے، سالانہ پروگرام کے ذریعے سے، بہت سارے فکری اور تخلیقی پروگرام پیش کر سکتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے آپ کو بہت علم، فکر، ذہانت، سمجھداری، حوصلہ، جرأت اور مختلف خصوصیات سے نوازا ہے. ضرورت اس بات کی ہے کہ آپ اپنے اس فکر کے بند تالے کو کھولیے، اپنے ذہن کو وسعت دیجیے، کوشش کو آگے بڑھائیے. آپ جس مرحلے میں ہیں، آپ کا جو پروگرام جہاں پہ ہے، میرا اپنا کہنا یہ ہے کہ آج اس پروگرام کے مستوی کو اور اوپر لے کر کے جائیں. تقریریں ہو گئی، کوئز ہو گیا، مسابقہ ہو گیا، اتنے تک بات نہیں رہنی چاہیے. آج ضرورت اس بات کی ہے. ابھی دیکھیے، آپ نے سیرت کا کوئز سنا. مجھے لگ رہا تھا، اور میں نے حضرت مولانا اظہار صاحب سے کہا کہ اس سے مشکل سوالات ہمارے مکتب میں جو بچے پڑھتے ہیں ان کو یاد ہے. یہ فاضل کو دارالعلوم وقف دیوبند کے یہ طلبہ ہیں، انتہا کو پہنچے ہوئے ہیں. ان سے وہ سوالات کیے جا رہے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شام کا سفر کب کیا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فلسطین کب گئے تھے، ابو طالب کا انتقال کب ہوا تھا. مکتب کے بچے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مادری شجرہ سنا دیں گے آپ کو، پیدری شجرہ سنا دیں گے آپ کو. ابھی ہم نے دکھایا حضرت کو کہ دیکھیں 200 سوالات ہیں سیرت کے، جو بچے 4 سال کی عمر میں یاد کر رہے ہیں. 24 سال کے بچوں سے وہ سوالات ہوں گے. آج کا پروگرام تو ایسا ہونا چاہیے کوئی اس کا کہ آپ کو برجستہ تقریر کرنی ہے، یہ عنوان ہونا چاہیے. اور یہاں پر ڈائز پہ کھڑے ہو کے کہے کہ آپ فلسطین کے اوپر
فلسطین کی تاریخی حیثیت کے اوپر بات کرنے کے لیے کوئی آنا چاہے تو آئیے. اور مجمع میں سے برجستہ آپ کو عنوان نہیں دیا گیا ہے، فوری طور پہ آپ کو عنوان دیا گیا کہ حضرت مولانا قاسم نانوتوی اور جہاد شاملی کے اوپر آپ کو آگر کے 1 منٹ بولنا ہے، 2 منٹ بولنا ہے. مجمع سے ایسے بچے کھڑے ہوں جو جرأت کے ساتھ فوراً آئیں اور فوراً تقریر شروع کر دیں. یہ ہونا چاہیے ہمارے مستویٰ کا. اور یہ بھی بہت نیچا ہے، لیکن جو آپ پروگرام کر رہے ہیں 15 سال سے وہی سیرت کے کوئز ہو رہے ہیں، ہمیشہ اور ہر انجمن میں سیرت کے کوئز ہو رہے ہیں. 5 سال کے بچوں کو ہمارے سیرت کے سوالات یاد ہو جانا چاہیے، اور 25 سال کے طلبہ کو دنیا کہاں جا رہی ہے، امریکہ کے اندر کس طرح کی یونیورسٹیاں مسلمانوں کے خلاف کام کر رہی ہیں، آج اس کو نکال کے لانا چاہیے. کون سے ایسے اسکول ہیں، وہاں کا کیا نصاب ہے اور ان نصاب پہ کیا کمزوریاں ہیں، کس طرح کے نصاب آج دنیا میں رائج ہیں، اور کس طرح مسلم طلبہ کو اس کے ذہنوں کو بدلا جا رہا ہے. آج اس طرح کے سنجیدہ کوشش کی ضرورت ہے. میرے عزیز طلبہ، آپ اس بات کو یاد رکھیے، آپ کی بڑی عظمت ہے، آپ کی بڑی اہمیت ہے. آپ کا ایک سرا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ملتا ہے. آپ اس ہندوستان کے اندر مجدد الفسانی کے وارث ہیں. اس ہندوستان کے اندر آپ شاہ ولی اللہ کے وارث ہیں، حضرت مولانا قاسم نانوتوی کے وارث ہیں، حضرت علامہ کشمیری کے وارث ہیں، حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے وارث ہیں. آپ اس ہندوستان کے اندر حسین احمد مدنی کے وارث ہیں. آپ ان کی زندگی کو پڑھیے، ان کی سیرت کو پڑھیے، ان کی کوششوں کو پڑھیے. ایک ایک انسان پورے دنیا کے اوپر اثر ڈالتا ہے. آپ دیکھیے مجدد الفسانی کو، اکبری دین، ایک نیا دین، حکومت کا دین ایجاد ہو رہا ہے. مجدد الفسانی تنہا اس دین کا مقابلہ کر رہے ہیں. شاہ ولی اللہ محدث دہلوی کو دیکھیے، کس طرح سے ہندوستان کے اندر جس وقت کے ہر طرح کے علوم رائج تھے، لیکن علم حدیث کا وہ غلغلہ نہیں تھا. ہندوستان سے باہر گئے، ہندوستان سے باہر جا کر کے عرب کے اندر علم حدیث کو حاصل کیا، ہندوستان کے اندر آ کر کے علم حدیث کا ایک غلغلہ پیدا کر دیا. مغلیہ سلطنت کا چراغ ٹمٹما رہا تھا، ہندوستان کے اندر مسلمانوں کے اضمحلال کے اوپر انہوں نے مؤثر انداز میں تقریریں کی، کتابیں لکھی، تاریخ الخلفاء لکھی اس کے اندر، اور انہوں نے یہ بتلایا کہ خلفاء راشدین کے یہ حالات ہیں، اور انہی حالات کو پڑھ کر کے، انہی حالات کے اوپر چل کر کے ہندوستان کا مستقبل سنور سکتا ہے. آپ حسین احمد مدنی کے وارث ہیں، جنہوں نے ملک کی آزادی کے اندر ہر طرح کی قربانی سے دریغ نہیں کیا، کہیں بھی پھانسی کے پھندے پر کو چومنے کے لیے تیار ہو گئے. آپ مولانا قاسم نانوتوی کے وارث ہیں. مولانا قاسم نانوتوی کی زندگی کو پڑھیے، آپ دیکھیے جہاں کہیں بھی اسلام کے خلاف کوئی مورچہ کھولا جاتا تھا، باوجود اس کے کہ ان کے اندر طاقت نہیں ہوتی تھی، طبیعت خراب ہوتی تھی، لیکن اسلام کے دفاع کے لیے، اسلام کی حقانیت کو ثابت کرنے کے لیے سہارے کے ساتھ چلے جاتے تھے. طرح طرح کا انہوں نے مناظرہ کیا. آپ مولانا ابھی حضرت مولانا اظہار صاحب آپ کے سامنے حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی بات سنا رہے تھے. حضرت تھانوی کی زندگی کو پڑھیے، ان کی کتابوں کو پڑھیے، ان کی ساری کتابوں کے اندر علم بھرا ہوا ہے. وہ مجدد اس لیے نہیں کہلاتے ہیں کہ انہوں نے قرآن کریم کا ترجمہ لکھا ہے، انہوں نے بیان القرآن لکھا ہے، بلکہ انہوں نے زندگی کے جس شعبے کے اندر بھی کمی دیکھی ہے، اصلاح کی ہے، بلا خوف لومت لائم کے، بلا کسی ملامت کے پرواہ کے. انہوں نے ہر میدان کے اندر اصلاح کا جو کارنامہ انجام دیا ہے. آج 80 سال گزرنے کے باوجود ان کی زندگی بالکل ہمارے سامنے روز روشن کی طرح آیا ہے. میرے عزیز طلبہ، میں شاید بات لمبی کر گیا، اور میں بالکل بھی اس ارادے سے میں یہاں پہ کھڑا نہیں ہوا تھا کہ میں اصل تو حضرت کی گفتگو ہو گئی اور حضرت مولانا مفتی محمد سجاد صاحب کا صدارتی خطاب ہوگا، آپ اس کو سماعت فرمائیں گے. لیکن بات ہو سکتا ہے شاید آپ لوگوں کا کچھ اثر ہو، اور میں نے 2-4 باتیں آپ کے سامنے کہہ دی ہیں، اور پھر آخر میں خلاصے کے طور پہ یہی کہوں گا کہ آپ اپنے پروگراموں کو اور اچھے انداز سے مرتب جس طرح مرتب کر رہے ہیں بہت اچھا ہے. میں آپ کی قدر کرتا ہوں، آپ کو مبارکباد پیش کرتا ہوں، لیکن میں آپ سے یہ درخواست بھی کرتا ہوں کہ آپ اپنے اس پروگراموں کے مستویٰ کو اونچا لیں. آپ کی ساری محنت ان کتابوں اور ان مٹھائیوں اور دسترخوان کی تیاری میں لگ جاتی ہے.
یہ نہ ہو، یہ دسترخوان نہ سجے، یہ کتابیں نہ آئیں، لیکن آپ کے پروگرام کے اندر جدت ہو، تنوع ہو، نیاپن ہو، ابتکار ہو، یہ بہت بڑی کامیابی ہوتی ہے کسی پروگرام کی۔ اور دوسری بات جو میں آپ نے آپ سے کہا کہ آپ ان علوم نبوت کے اور ان ہندوستان کے بڑے جلیل القدر علماء کے وارث اور امین ہیں، ان کی وراثت کو آپ کو سنبھالنی ہے۔ یہاں سے جانے کے بعد اپنے اس پونجی اور اپنے اس سرمایہ کی حفاظت کیجیے۔ اللہ تعالی ہمیں کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔